CNN کے اس اسپیشل عید ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. میری طرف سے اور CNN کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک. ناظرین، آج اس ہمارے اسپیشل ایڈیشن میں بڑی اہم شخصیات ہمارے ساتھ ہیں، اور خاص طور پر ڈاکٹر شاہد مسعود، جو کہ جن کی ہمہ جیت شخصیت ہے. کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں، مگر اگر آپ کو یاد ہو تو اہم مذہبی امور پر سنجیدہ ڈسکشنز کا آغاز کرنے والے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہیں، جو کہ بڑے ایک پازیٹیو انداز میں انہوں نے شروع کی. تو اس حوالے سے ہم دونوں ڈائمینشن سے ان سے پوچھیں گے. میرے ساتھ جناب میاں شاہد صاحب بھی ہیں. بڑے تھوڑے وقت میں انہوں نے بھی اپنی اسکرین پہ اپنی شناخت بنائی ہے. تھینک یو ویری مچ دونوں حضرات کا. ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہم ایک روایتی باتیں تو کریں گے، عید مبارک بھی ہے، لیکن میں اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھوں کہ اگر آج سے 10 15 20 سال پہلے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ کبھی کبھی جب سرخ آندھی آتی تھی تو ہم ڈرتے تھے بہت، تو ہمیں کہتے تھے کہ یار کہیں خون ناحق ہوا ہے. تو اب آتے آتے ہم ایک ایسے عہد میں آ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم آج عید منا رہے ہیں، اور ظاہر ہم خوشیاں بھی منائیں گے، مگر کیا کوالٹیٹیو ڈفرنس دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو یہ دنیا کس نہج پر ہے، ایک جنگوں کا دور ہے، اور اس جنگوں کے دور میں ہم عید کا کیا پیغام دیں مسلمانوں کو بھی اور جو غیر مسلم بھی ہیں. اس آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ ہاؤ وڈ یو بگن ود. کیسا، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کو بھی عید مبارک بہت بہت، اور ناظرین کو بھی عید مبارک. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایسی بہت سی عیدیں آپ کو بھی، جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام ان کو بھی، اور جو نہیں دیکھ رہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی بہت سی عیدیں ان کو نصیب کرے. اور جو لوگ ہم میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ایسے مواقع جب آتے ہیں بھائی صاحب، تو وہ شخصیات تو بالکل ذہن میں آتی ہیں جو پچھلی عیدوں پہ ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھیں، ان کی یاد تو ضرور آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے. اور باقی جو آپ نے بات کی کہ پیغام کیا دینا ہے، بات تو یہ ہے کہ بس ہم ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. اب تو وہ دور نہیں ہے جہاں اب تو بلکہ مجھے نہیں پتا کہ ہم جو جنریشنز ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ کون سی جنریشنز ہیں، لیکن اب تو یہ ہے کہ پیغام بھی واٹس ایپ میسیج کے تھرو ہی ہوتا ہے. عید کا پیغام بھی، عید ملتے بھی لوگ واٹس ایپ کے تھرو ہی ہیں، فون کے تھرو ہی ہیں. تعزیت بھی لوگ عید کی جو ہے وہ، کسی کا انتقال ہو جائے تو بھی تعزیت جو ہے وہ فون پہ ہی ہوتی ہے. اب تو ملنے جلنے کا معاملہ ختم ہو گیا، لوگوں کی وہ روایات تو چلی گئی. اور جو جین زی تو نہیں، لیکن اس سے بڑے لوگ بھی، سارے لوگ جو میجورٹی ہے وہ تو اپنا ایک رول پلے کر دیتی ہے عید کے دن پہ. یعنی آپ بھی فرمائیں میسج بھیج اور پھر وہ پیغام سب کو چلا جاتا ہے، اور پھر وہ جو ایک قربت تھی، بیٹھنا تھا، وہ قربت ان گیجٹس نے ہمیں دور کیا ہے. فزیکلی کمیونیکیشن بڑی قربت کر دی. اب میں کسی وقت بھی بات کر سکتا ہوں آپ سے. نہیں، انہوں نے اصل میں لوگ جو ہے نا، وہ ان کے پاس کوئی بات کرنے کو ہے بھی نہیں. اور جو حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، جو پریشانیاں ہیں لوگوں کی، لوگ ایک دور ایسا آپ نے اور ہم نے یقیناً ہماری نسل نے دیکھا ہوا ہے کہ جہاں پر ہماری عید کے دن کچھ ہماری خوشیاں ہوتی تھیں. اب پتہ نہیں آپ اور میں اسی پہ ہی آؤں گا کتنا میرے ساتھ کرتے ہیں، لیکن میں پہلے اپنا نقطہ بیان کروں. اچھا، ہماری خوشیاں، میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کرتا ہوں. میری خوشی یہ ہوتی تھی عید کی کہ عید کے دن جو ہے وہ میرا ایک نیا جوڑا، وہ نیا جوڑا جو کافی عرصے تک نیا ہی کہلاتا تھا اور عید کا جوڑا ہی کہلاتا تھا کئی مہینوں تک. اس کے بعد عید کی چپل، اس کے بعد اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ نماز پڑھنے جانا، اس کے بعد رستے میں کوئی غبارے وغیرہ ایسی کوئی چیز لینا. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ ہماری خوشیاں تھیں، بہت بڑی خوشیاں تھیں. واپس آئے، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد گوشت بانٹا، اس کے بعد اگر چھوٹی عید ہے تو عیدی لی لوگوں سے، وہ گلے میں جمع ہو رہی ہے، وہ یہ رشتے دار اتنی دے گا، یہ اتنی دے گا، ان کے سب کے، بلکہ گھروں میں جا کے عیدی مانگنا. اچھا جی، یہ عیدی ہماری عیدی دیں، بڑے اچھا. اور وہ ہماری خوشی ہوتی تھی. آج کا جو دور ہے قائد صاحب، اس میں یہ خوشیاں نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب آج کے
جو हमारे बच्चे हैं उनको आप एक कोई भी चीज़ दें, अच्छा बाहर खाना खाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ईद के दिन मैंने बाहर खाना खाया, कोई मूवी देखी है, कोई, अब आज आप किसी बच्चे को ये कहें कि ये बेटा एक सूट ले लो, तो वो कहेगा वो तो सारा साल ही लेते रहते हैं हम। यानी वो जो खुशियों का जो एक पैमाना था ना, या मैक्सिमम ये था कि गुब्बारे ले लिए या कोई और चीज़ ले ली या कोई भी खिलौने ले लिए, कुछ ले लिए। आज के बच्चों का जो आज की नस्ल है, उनकी जो खुशियों का, और वो प्रॉपर खुशी होती थी। आज के बच्चे जो हैं, ये नहीं कि मैं उनको कुछ डिस्करेज कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो एक जनरेशन गैप ऐसा आ गया कि उनको खुश करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप उन्हें कुछ भी करें, आप उनसे कहें कि ऐसा है कि बेटा चलो बाहर चल के खाना खाते हैं, तो वो मतलब कहेंगे कि आज तो हमारा कहीं और दोस्तों के साथ हमने जाना है, ये खाना तो लेकिन सर खाते रहते हैं। रवायात ज़रूर बदली हैं जी, लेकिन ईद मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं ना, जो वो आज भी उसी तरह का एक्ट करते हैं जैसे हम करते थे। मैं जो बच्चे हैं वो ईदी भी लेने के लिए एक्साइटेड होते हैं, और बाकायदा तौर पे उनके जहन में होता है कि ईद आ रही है, हमने ईदी लेनी है। पहले जब ईद होती थी, जब मैं अपने बचपन की बात करता हूँ, तो बड़ी ईद पे बाकायदा बकरा पाला जाता था। 2-3 महीने पहले बकरा बाकायदा लेके उसको पाला जाता था, और उससे इतना शगफ होता था, इतना उससे उन्स हो जाता था कि मुझे याद है कि एक दफ़ा वो बकरा मुझे मार रहा है, टकरे मार रहा, और मैं खा रहा हूँ आराम से, और किसी ने आके उसको मारा तो मैंने उसको पड़ गया कि आपने इसको क्यों मारा है। यहाँ तक ईद की तैयारी होती थी। अच्छा, तो उस वक्त तो वाक़तन ये होता था कि ईद बाकायदा तौर पर 1 महीना पहले ही शुरू हो जाती थी, और जब ईद वाला दिन होता था उस दिन तो खुशी ही दुबाला होती थी। लेकिन अब होता क्या है सर, अब ये है कि ज़िंदगी तेज़ हो गई है। अब अगर मैं अपना जायज़ा लूँ तो मुझे नहीं पता कि मैंने ईद जो है वो घर में कितनी जो है वो देर मनाई। ऑफिस में भी ड्यूटी करनी होती है, और बाकायदा ईद हम दिखाते हैं लोगों को ईद होती हुई, तो बाहर रिपोर्टिंग भी की, और अभी भी चल रहा है यही। तो आज का दिन जो गुजरा है सारा दिन, तो ये ईद का दिन बहुत ही खुशियों बड़ा गुजरा, कुर्बानी भी की, लेकिन साथ साथ कुछ अफसरदगी भी थी। वो ईरान अमेरिका जंग की, ईरान में जो शहादतें हुई, वहाँ पर जो बच्चों के स्कूल पर हमला हुआ, अनसर्टेनिटी जी बिल्कुल, और पूरी दुनिया में एक ऐसी किस्म की बेचैनी है, बेयकीनी की सूरत हाल है, कल क्या होगा। ईद से पहले लॉकडाउन लगा रहा, लोगों के कारोबार वो नहीं रहे, तो इस तरह मिला जुला रुझान के साथ ईद का दिन जो है वो गुजरा है। बहरहाल सुन्नत इब्राहिमी अदा की है सर। तो आपने आज जो है वो एक बड़ी कुर्बानी की होगी, मैंने तो बकरों की कुर्बानी की। गुफ्तगू में मियाँ साहब जारी है, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हम जल्दी वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लेकिन इसके एक पहलू और भी है कि हम और लोगों को भी शामिल कर लें। ख़ासा महंगा है मटन, और मैंने कहा था यार आज हम ना अगर एक प्रोग्राम ऐसा भी करें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब ईद कुर्बान पर ही मटन की नेमत से यानी, और शायद इसीलिए हमें हुक्म भी है कि हम अपने इसको बांट के देखें। तो डॉक्टर साहब, इतना जो तबकाती फ़र्क भी नहीं था, यानी मिडिल क्लास का साइज़ बड़ा था, और चीज़ें ट्रिकल डाउन होकर नीचे तक भी जाती थी। तो अब कुछ ज़्यादा हमें महसूस नहीं होता कि नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं, देखें मैं मियाँ साहब की बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने वो बात शुरू की एक तो कम्युनिकेशन के हवाले से, कि लोगों के जो राब्ते होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। बच्चों को तो ठीक है, बच्चे आज भी जाते होंगे, लेकिन वो बच्चे अपने दोस्तों की हद तक, ज़्यादातर बच्चे अपने दोस्तों के साथ। लेकिन उस वक्त ये था कि जो फैमिलीज का मिलना जुलना था ईद पे, वो एक लाजमी होता था मामला, मोहल्ले में या फैमिलीज का मिलना। आजकल लोग जो हैं वो डिस्कनेक्टेड हैं। एक पूरी कम्युनिटी मिलकर ईद मना, फैमिली सिस्टम वीक हो रहा है, आप कह रहे हैं। फैमिली सिस्टम वीक हो रहा है, और जो सोसाइटी का सिस्टम है वो भी हो रहा है। दूसरी बात यह है कि महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि लोग ईद आती है तो ये मैं देखता हूँ कि एक तो मिडिल क्लास तहलील हो गई है, बिल्कुल मिडिल क्लास तो गायब हो गई है। मिडिल क्लास तो वो थी जो सफ़ेद पोश लोग थे, और वो इंतज़ार करते थे ईद का, और ईद की तैयारियां भी करते थे। अब ये मैंने देखा है कि लोग ईद आ रही होती है तो लोग साथ साथ खुशी के साथ साथ लोग परेशान भी हो रहे होते हैं कि यार इतना जो बच्चों के इतना कपड़े, खर्चा हम जूते कैसे करेंगे, कैसे सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो ईद पे
وہ عیدی کیسے دیں گے. یہ جیسے میاں صاحب نے بات کی, میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ بچے اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہوتا ہے نا کہ اس زمانے میں چونکہ ایک یا تو ہمارے یہاں شاید پاپولیشن بھی کم تھی اس وقت اور جو بھی تھا, لیکن اور وسائل کھلا علاقے ہیں, کھلی باتیں ہیں وہ, تو اب یہ ہے کہ یہ چونکہ لوگ کنفائنڈ ہو گئے ہیں نا بہت زیادہ, تو اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا ہے کہ وہ مطلب آپ یوں سمجھے نا کہ بس وہ عید آئی ہے اور قربانی ہو گئی اس پہ, عید پہ, اور ایک فرض لوگوں نے اپنا ادا کیا, اور یہ جو عید ہے یہ تو پھر گزر گئی نا, قربانی کی گزر گئی, یا جو لوگ قربانی نہیں کر سکے کسی وجہ, جیسے آپ نے بیان کیا بہت بڑی تعداد میں لوگ قربانی نہیں کر پائے, تو جو قربانی نہیں لوگ کر پائے, تو اب آپ سوچیں نا کہ ان کی بھی تو انہوں نے بھی تو پورا دن گزارنا ہے, ایک میٹھی تو نہیں ہے. تو بات ساری یہ کہ ان میں سے اکثریت لوگوں کی پریشان ہے کہ یار بجلی کا بل بھی دینا ہے, گیس کا بل بھی دینا ہے, بجٹ جو ہے وہ آ رہا ہے, بجٹ میں کیا چیزیں ہوں گی کیا نہیں ہوں گی. پہلے لوگ اس سے لا تعلق ہوتے تھے کہ بجٹ آ رہا ہے تو کیا ہوگا, یا تیل کی قیمت اتنی ہے نا, تو اب وہ پتہ ہی نہیں لوگوں کے آئل کی پرائس کیا ہوگی. لوگ کوئی ٹانگے پہ بیٹھ کے چلا گیا, کوئی جو ہے وہ پیدل واک کرتے ہوئے. دیکھیں نا آج بدھ ہے جی, جمعے کو ہو سکتا ہے تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں, عید کا دن ہے بالکل, اور جمعرات اور جمعہ تیسرا دن ہے عید کا ہوگا تو قیمتیں بڑھ جائیں. اب اس کا فکر ہے. اس کے بعد جون آ جائے گا, جون میں بجٹ کا فکر ہے کہ 400 روپے کے جو ٹیکس لگیں گے, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن تھا. اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا, انٹرنیشنل لیول پہ بھی کیا کوئی حملہ ہوگا, کیا ہوگا, یا مذاکرات ہوں گے, کچھ پتہ نہیں چل رہا. میں بتاؤں, سب سے پہلی تو بات یہ ہے نا جو ہمیں کرنی چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے تو جو میں اپنے ناظرین سے بھی, جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں جی. آپ سب سے پہلے تو آپ اپنی کیئر کریں, اپنے ذہنی طور پہ اور اپنی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کو, کیونکہ اتنا کچھ ہو رہا ہے آس پاس. تو سب سے پہلے تو جو خوشیاں ہیں نا, خوشیوں کا پیمانہ یہ رکھیں کہ یار ایک منٹ, میں کوئی ساری دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں آیا. سارے جھگڑے, سارے فساد وہ ہوتے رہیں گے, وہ مجھ سے پہلے بھی ہو رہے تھے, میرے بعد بھی ہوتے رہیں گے. میرا جو رول ہے اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ جو میں نے کام کرنا ہے, جو اچھی بات کرنی ہے, جو وقت گزارنا ہے کسی دوست احباب کے ساتھ, جو ملنا ہے جلنا ہے اپنی سب, دیٹس اٹ. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارا چونکہ کام ایسا ہے کہ ہم سارا وقت ایک تو خبروں میں, بالکل, اور پھر خبروں کے ساتھ ساتھ جو خبریں وہ جو کہ اصل خبریں جو ہم بیان نہیں کر سکتے, اصل خبریں تو بتائی نہیں جا سکتی نا. اصل خبریں تو وہ ہوتی ہیں جو آپ ہم بتا نہیں سکتے, جو ہمیں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو پتہ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کیا سب ٹھیک ہونے جا رہا ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا, تو آپ کے پاس وہ, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا, تو پھر ان سے یہ کہنا کہ ہاں جی سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور سب خیریت ہو جائے گی, تو امید دلاتے ہوئے بھی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہیں تو اچھا ان کے تھوڑی سی امید کی کرن آتی ہے کہ اچھا شاید بہتری ہو جائے گی, بہتر ہوگا. تو ہمارا تو یہی کام ہے. لیکن میں جو بات آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ جو میاں صاحب نے بھی بات کی بجٹ والی اور یہ ساری, پہلے بہت سارے معاملات طے ہوتے تھے. یعنی ہم لوگوں نے جب خود سنبھالا ہے, جی ویسے تو شاید ابھی بھی نہیں سنبھالا, لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ جب سے ہم نے وہ سنبھالا ہے تو اس وقت دنیا ذرا اسٹیبل دنیا تھی نا, کہ کولڈ وار کا دور ہے, سب آرام سے بیٹھے ہیں, کوئی بڑی جنگیں نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا. اچھا جی, لیکن آپ سوچیں نا کہ اگر ہم دوسری جنگ عظیم کے درمیان کہیں ہنگری میں یا فرانس میں بیٹھے ہوتے, اور یا پہلی جنگ عظیم کے اندر جو ہے ہم کہیں آٹومنس کے علاقے میں ہوتے, تو ہمارے اوپر کیا گزری ہوتی. ابھی تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم پاکستان براہ راست کسی میدانی جنگ میں نہیں ہیں, بالکل, لیکن آپ تصور کریں کہ غزہ میں لوگوں کا کیا حال ہوگا اس وقت. آپ ذرا تصور لیبنان, لیکن سر افیکٹ تو زیادہ پاکستان ہی ہو رہا ہے, اور کیا دوبارہ نہیں دنیا سرد جنگ کی طرف جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں میاں صاحب, اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے, کرم کرے, ہم اس وقت لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہیں. آپ ذرا تصور کریں کہ اس وقت لاکھوں, آج ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں, لاکھوں بچے, عورتیں, ان کو پتہ نہیں بہت تکلیف ہے, ان کے پیاروں ان کے پیر بھی دفن ہیں, بالکل ملبے تلے, وہ باڈیز بھی نہیں نکالی جا سکتی. آپ ذرا لیبنان میں دیکھیں,
ایسے موقع پہ میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں دوسروں کو دیکھیں نا ہم تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان تو ابھی ایک جنت ہے، ان میں سے آپ کسی سے، اور حقیقتاً جنت ہے پاکستان کے اس پورے خطے میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس سے پاکستان الگ ہے. تو میں تو آج کے دن صرف یہ تصور کر رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی بدقسمتی کا حصہ. یہ جو پہلی گلف وار ہوئی تھی تو اس وقت کہتے تھے کہ پہلی جنگ جو ہے وہ ٹی وی پہ نشر ہوئی ہے. یہ پہلا جینوسائیڈ ہے، قتل عام جو ٹی وی پہ نشر ہوتا رہا ہے اور دنیا دیکھتی رہی اور آج بھی دیکھ رہی ہے کہ جی وہ غزہ کے اندر. بالکل. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس کو میں واپس لاتا ہوں، ایک تو اس طرف سنت ابراہیمی کی طرف آتے ہیں، اور اس میں کیا میسج تھا اور کیا وہ میسج از گیٹنگ اکراس، اس کا فلسفہ، اس کی بنیادی روح، قربانی کا فلسفہ، قربانی کا کیا قربانی تو ہم سارے کرتے ہیں. یہ تو کسی عالم دین سے پوچھے، یہ تو کسی عالم دین سے میرا تو کیسا پوچھے. دیکھیں میں تو اس طرح سے اس کو دیکھتا ہوں نا کہ اس میں یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز، اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز پیش کر دی تھی. سب سے پیاری چیز کو پیش کر دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو وہیں سے وہ جذبہ جنم لیتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں کسی بھی آزمائش سے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، ہمت دے سب کو کہ ہم کسی بھی آزمائش سے ہم سرخرو ہو کے نکلیں. جی اب دیکھیں نا یہ ساری آزمائشیں ہی ہیں نا. کوئی عید نہیں منا پا رہا، کسی کے سر پہ بجلی کا بل ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، بجٹ آ رہا ہے، باقی معاملات ہیں، کھانا نہیں پک رہا گھروں میں، گیس کا مسئلہ، آگے کیا انسرٹینٹی، یہ جنگوں کے بعد کس طرح سے حالات سیٹل ہوں گے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، باہر سے ڈپورٹ ہو رہے ہیں. یہ آزمائشیں ہیں اور ان آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ جن کو دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں ہے آزمائشیں. اللہ تعالیٰ نے، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی بادشاہ بنا کے بھی آزمایا ہے اور سب سے جو آپ سمجھیں کہ بری بیماریوں سے گزار کے بھی آزمائشوں سے گزارا. اور مطلب ہے کہ پیغمبر بھی جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ شہید کیا گیا. تو بات یہ کہ ان پہ بھی آزمائشیں، تو آزمائشوں سے تو انسان گزرتا ہے. اور یہ آزمائشوں سے ہم کیسے گزرتے ہیں؟ اب جیسے بات ہو رہی تھی، میاں صاحب سے بات ہوئی اور آپ نے بھی بات کی کہ بہت سے لوگ سفید پوش ہیں اور ان کی عید گزر رہی، جن کے پاس بہت پیسہ ہے اور جن کی بہت اچھی عید گزر رہی ہے آج اور بہت پیسہ ہے ان کے پاس، وہ بھی ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں نا. کیا آپ ان سے بھی تو سوال ہوگا نا کہ بھی آپ کے پاس جب اتنا کچھ تھا اور وہ سامنے 2-3 لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت آپ نے کیا کیا؟ تو اس سے بتائیں گے کہ جو ان کے پاس جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی ہم نے چھین لیا. دیکھیں نا، نہیں ہماری تو رولنگ کلاس وہاں تو دیکھیں نا، وہاں تو بات یہ ہے کہ یہ بھی تو آزمائش ہے نا. وہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور نہ، دونوں صورتوں میں آپ. لیکن سر یہ تو انفرادی آزمائشیں ہیں، ایک اجتماعی جو آزمائش ہے پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ عید جو آئی ہے خاص طور پہ عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ دونوں ہی تقریباً، بلکہ عید الاضحیٰ زیادہ، یہ آئی ہے بعد از جنگ. جس طرح دوران جنگ ہے ابھی جنگ بندی، یعنی قبل از جنگ کے بعد، قبل از ابھی تو جنگ کے درمیان ہے نا، جو قبل از جنگ کا زمانہ تھا وہ نہیں ہے. جی یعنی کہ جس طرح آپ کہا کرتے تھے کہ قبل از کووڈ اور قبل از بعد از کووڈ، جس طرح قبل از مسیح اور بعد از مسیح کی بات ہوتی ہے. میرا خیال ہے میں اس کے لیے وہ بعد از جنگ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن نہیں، جنگ جاری ہے. نہیں، جنگ بندی جو ہے، جنگ بندی تو بعد از جنگ نہیں ہوتی نا جی. وہ تو سیز فائر تو پھر اور 28 فروری سے پہلے کا جو زمانہ تھا ہم یہ بات کر لیتے ہیں. اس وقت آزمائشیں تو تھی لیکن آزمائشیں اب بڑھ گئی ہیں. اب دیکھیں جو بات ہم کر رہے ہیں کہ جن کے پاس بہت پیسہ ہے ان کی بھی آزمائشیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ جو عرب دنیا ہے جو بہت زیادہ پیسے اور ہر چیز ان کے پاس تھی اور وہاں سیکیور تھا ہر چیز، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ عرب ورلڈ جو وہاں جاتا ہے، لیبنان بھی عرب ہے، بالکل وہ بھی عرب ہے.
تو سارے کے سارے ڈسٹرب ہیں. آج سعودی عرب بھی جو ہے وہ بے یقینی کا صورتحال کے ساتھ جو ہے وہ عید منا رہا ہے. وہاں حج وہاں ہو رہا ہے, بہت بڑی ایک عبادت ہو رہی ہے, اور وہاں پر جو ہے ایک ساتھ ساتھ بے یقینی بھی ہے کہ کہیں ایک اسپائلر جو ہے وہ اسرائیل کوئی حرکت نہ کر دے. نہیں, یو ای جو ہے وہ وہاں سیکیور سمجھا جاتا تھا, وہاں پر جو ہے بے عید یقینی منانے ہے. جاتے تھے لوگ. ہاں جی, عید منانے جاتے تھے. وہاں اس وقت ویرانی پڑی ہوئی ہے. کویت ہے, قطر ہے. تو آزمائش تو ایک پورے خطے کو ہے. تو سر جو 1400 سال سے دین اسلام شروع ہوا, اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے وہ کئی 100 سال بلکہ 1000 سال اس سے آگے ہے. تو کیا دوبارہ یہ پورا خطہ جو ہے اس کو آزمایا جا رہا ہے یا نہیں نہیں, یہ تو دیکھیں آپ, جنگوں سے ہٹ کے بھی تو آزمائشیں آتی ہیں نا زندگی میں. انسان کی زندگی کوئی پابند تو نہیں ہے کہ وہ جنگ ہوگی تو ہی آزمائشوں سے گزرے گا. بیماریاں, مصیبتیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ کامیابیاں بھی آزمائشیں ہیں, وہ بھی شمار ہوتی ہیں نا. جی بالکل. میرا ایک سوال آپ سے, تو میں ایک بات, تو اس میں ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک انفرادی آزمائش ہوتی ہے اور ایک آپ کی جو آپ نے کہا کہ قومی فرائض ہے پوری. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو ایسے موقعوں پہ اتفاق آپ کو بھی زندگی میں ہوا ہوگا اور کئی سب کو, کہ آپ کو اچھے سے بہترین انسان بھی ملتے ہیں اور بد سے بدترین انسان بھی ملتے ہیں. ہاسپٹلس کے باہر آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو کیجولٹی کے باہر آپ آدھا گھنٹہ آپ انتظار کریں تو آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کسی زخمی کو لا رہے ہوں گے. سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ لا رہے ہیں اس کو اٹھا کے, اور نہیں جانتے لیکن وہ اس کو اٹھا رہے ہیں, بلڈ بھی دے رہے ہیں, دوائیاں بھی ارینج کریں, ایسا بھی سب کچھ ہو رہا ہے. اور آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کوئی بے ہوش آدمی پڑا ہوا ہے یا اس کی وہ گھڑی اتار رہے ہیں اور انگوٹھی چوری کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ایسے بالکل ایسے. تو یہ ہر طرف جو ہے نا, اس کا تعلق جنگوں سے تو ہے ہی, لیکن آپ نے اور میں نے پوری جنگوں کا حساب تو دینا نہیں ہے. ہم نے تو اپنی انفرادی زندگی. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, یہ گفتگو میاں صاحب جاری ہے, ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہم جلدی واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ویسے تو آپ نے ٹھیک کہا کہ دولت بھی ایک آزمائش ہے اور غربت بھی, مگر ہم دیکھتے ہیں بارنگ قرآن شریف میں ہے, تمہیں دولت دے کے اولاد دے کے ہم نے آزمایا. بالکل بالکل. لیکن سوال میرا ذرا ہٹ کے وہ یہ ہے کہ بارنگ اسائڈ دی ویری پائس پیپل, ہم میں سے ہر آدمی اس کوشش میں ہماتن مصروف ہے کہ یا اللہ مجھے دولت والی آزمائش دے, یا اللہ مجھے دولت والی آزمائش دے, اور ہر آدمی دولت کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک عمل ہے غربت سے, بلکہ ایک حدیث پاک بھی ہے, آپ یاد ہیں کہ ہم غربت سے پناہ مانگتے ہیں. تو ہر آدمی ظاہر غربت سے پناہ مانگ رہا ہے اور دولت والی آزمائش ڈھونڈ رہا ہے. نیچرل ہے, نیچرل ہے, یہ تو انسان کی نیچر ہے. مطلب انسان جو ہے, دیکھیں پاکستان میں لوگ دو طرح سے, ویسے تو کئی طرح سے انسان کی موت آتی ہے تو اس کا, لیکن ایک بڑی تعداد یا تو فاقے سے مر جاتی ہے یا بدہضمی سے, یا فاقے سے مر جاتی ہے. یہ تو کانسیکوینس ہے نا. نہیں, یا ان کے پاس روٹی نہیں ہوتی یا زیادہ روٹی ہوتی. ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یا فاقے سے مر جاتے ہیں یا بدہضمی سے. اب ان دو ایکسٹریم کلاسز کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ جو میں ان کی بات کروں کہ ان کے لیے بھی آزمائش ہے جو بدہضمی سے مر رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ کھا رہے ہیں, اور ان کے لیے بھی آزمائش ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہیں دیا ہوا, کہ وہ کیا اس وقت صبر کرتے ہیں یا جا کے کسی اور کو لوٹ کے, چوری کر کے اور کسی کو قتل کر کے. یہ میرا مقصد تھا کہنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ قائد صاحب یہ آپ دیکھیں نا کہ اب جیسے جنگیں ہو رہی ہیں, یہ بجٹ آ رہا ہے, یہ جیسے میاں صاحب نے بات کی, میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا جنگیں. میں نے پورے خطے کا یا پوری دنیا کا یا بجٹ کا یا اس کا تو حساب کتاب نہیں دینا نا. لیکن سر 28ویں ترمیم میں نے تو یہ نہیں, 28ویں ترمیم کا بھی جواب بھی تو آ رہی ہے. میں نے جواب یہ دینا ہے کہ مجھ سے میرا پوچھا جائے گا نا, مجھ سے میرا حساب کتاب ہوگا کہ میں نے کیا کیا اس وقت جب یہ صورتحال تھی تو دنیا میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری, میرے پاس کتنی استطاعت تھی, کیا میں اس امتحان پہ پورا گزرا یا نہیں گزرا. مجھ سے تو یہ سوال ہوگا. مجھ سے یہ سوال تو نہیں ہوگا نا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے وہ, مطلب میں نے جنگ بندی سے میرا کیا تعلق ہے, یا دنیا سے کیا تھا, یا میں نے اپنی اس وقت میں کیا کر سکتا تھا. دیکھیے ہماری کیا ڈیوٹی ہے اس وقت, ہم میڈیا میں بیٹھے ہیں تو ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ سچ نہیں بول سکتے تو جھوٹ بھی نہ بولیں.
بالکل ایسے ہی، اور ہر لمحہ خبردار رکھیں. بہت زیادہ اگر ہم سچ نہیں بول سکتے جی کیونکہ بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں ہم نہیں بات کرتے، لیکن یہ ہے کہ اچھا میں آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں کہ بہت ساری خبریں ایسی ہیں جو لوگوں کو پتہ ہو تو لوگ جتنے پریشانوں سے زیادہ ہو جائیں، حالات اتنے زیادہ ہیں سینسیٹیو. یہ آپ کو پتہ ہے کہ چند سال پہلے ہم لوگوں نے پاکستان میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے یہ جو وائلنٹ مناظر ہیں، یہ جو خون جی اور یہ نہیں دکھائیں. یہ پوری دنیا میں ابھی ہے، لیکن اس سے پہلے تھا، اس سے پہلے یہ عام تھا. ابھی بھی آپ فلموں میں جائیں تو آپ کو فلموں کے اندر تو خون ہی نظر آتا ہے نا فلموں کے اندر، وہ تو بڑا عجیب سا ہو جائے گا، اور بڑی وائلنٹ فلمیں بن رہی ہیں. تو بات یہ ساری کہ اب یہ جو دنیا میں خطے میں ہو رہا ہے، ہم نے کم سے کم بیٹھ کے، میں کم سے کم یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اور آپ سب ساتھیوں نے بھی اور بہت سے لوگ ہیں، ہم نے کم سے کم لوگوں کو اتنا تو ضرور باخبر کیا کہ یہاں جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اب ہمیں گلوبل ولیج میں ہے. اور آپ یہ بات بھول جائیں کہ وہ جو آپ سے 2-3 ہزار میل دور اگر کوئی جنگ چھڑی ہے یا خون بہہ رہا ہے یا دھماکے ہو رہے ہیں تو اس کا آپ کی اور میری زندگیوں پہ اثر نہیں ہوگا. لوگوں میں اتنا تو شعور اب آگے ہے کہ ان کو پتا ہو کہ اب دیکھیں نا، ایران عراق جنگ 8 سال ہوئی تھی، ہمیں کچھ پتا تھا پاکستان میں؟ بالکل نہیں، کچھ ہمیں پتا تھا عام لوگوں کو. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا اس پہ سوال ہوگا اگلی دنیا میں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ کا اگر ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے تو آپ سے سوال ہوگا. تو میں ایک فگر دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں یہ کھاتے پیتے لوگ جو غذا ضائع کر دیتے ہیں وہ 1.5 بلین لوگ اس سے روٹی کھا سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج کی جو 3D پرنٹنگ ہے اس کے بعد اس گلوب پہ 8.5 بلین لوگوں میں سے کسی کو بھوکا سونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ نظام، یہ سسٹم جو فورس کرتا ہے جو چلپنیوری کی لائف میں، غربت اور ذلت کی لائف میں، بے علاجگی میں، علاج جن بیماریوں کا ہے اس سے ہم لوگوں کو مار دیتے ہیں، علاج سے محروم رکھ، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ فوت ہو جاؤ، کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو علاج کی ضرورت نہیں ہے. کیا اللہ اس پہ بھی ہمیں سوال پوچھے گا؟ سوال پوچھے گا. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں قاضی صاحب، جو کھانا لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا، جو ہوٹلوں میں جاتے ہیں، پلیٹیں بھرتے ہیں پوری اور جھوٹا چھوڑ کے آ جاتے ہیں، وہ کھانا بھی ایک خاص طبقہ ہے جس کے پیٹ میں جاتا ہے. وہ کھانا بھی لوگ کھاتے ہیں. غریب غربا کہیں بیٹھے ہوتے ہیں باہر، کچھ لوگ. میں صرف ویسٹ کی بات نہیں میں اس جو ویسٹ ہو جاتا ہے. نہیں وہ جو ویسٹ میں سر ایک بات، وہ جو ویسٹ ہوا ہوتا ہے نا، جو آپ پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ بھی اگر آپ کبھی جا کے دیکھیں ہاں لوگ چھوٹا سا وہ بھی جو ہے نا، لوگ اس کو بھی سنبھال کے نا پلیٹوں اس میں تھیلیوں میں لے جا رہے ہوتے ہیں. جھوٹے کھانے کو بھی لوگ اپنے اس کو بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. میں شیئر کرتا ہوں، میں خود اس پہ رپورٹ بنا چکا ہوں. اچھا میڈیا میں؟ یہاں اسلام آباد کے اندر اچھا ایک جگہ ہے، وہاں پر کوڑا پھینکا جاتا ہے. اچھا. اور وہاں کوڑے کا پہاڑ ہے. میں وہاں گیا، وہاں میں نے رپورٹ بنائی، اور وہاں جب ٹرالی آتی ہے کچرے کی تو وہاں پر بچے جو ہیں وہ اس کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی چاند نکلنے والا ہے. اور وہ جب الٹتی ہے تو اس سے وہ اپنا کوئی سیب اٹھا رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، کوئی یہ جو بریڈ ہے یہ اٹھا کے کھا رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ صاف کر کے اس کو سیو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ گھر لے کے جانی ہے. وہاں سے جو آپ نے سر بات کی کہ وہ بھی کھانا جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں. میں تو ہوٹلز کی بات کر رہا ہوں کہ ہوٹلز میں بھی جو بچہ وہ کھانا ہوتا ہے وہ لوگ لے جاتے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈسٹ بن میں سے کوڑے سے ٹرالی سے. بالکل. اور وہاں مجھے ایک ضعیف بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں یہ کام کرتے، اور اس کا جو پوتا تھا وہ وہاں سے اسی طرح کوڑے سے اٹھا کے وہ کھا رہا تھا. یعنی نسل در نسل جو چیزیں چلتی ہیں. تو اس پر کیا کمپین نہیں چلنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہم نے اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں کم از کم. جو اس طرح لوگ جو ہیں وہ کوڑے سے اٹھا رہے ہیں ان کو ہم ان کے لیے کچھ بچا کے دیں. ان کو آپ دوسروں کا خیال ہم چھوڑ دیں، اگر ہم صرف اپنے خیال رکھیں. وہ کیا ہے، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. بالکل. جب آپ لوگ یہاں اپنے ہی نہیں ہیں، لوگ اپنا سے مراد یہ نہیں کہ میں کچھ سیلفشنس کی بات نہیں کر رہا کہ میں خود غرضی کی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ ہم کیا ہیں. اپنے بنیں گے تو کسی کے بنیں گے. میں اگر خود میں اس قابل ہوں گا کہ میں ہر
چیز درست کر رہا ہوں تو میں کسی دوسرے کو پیغام دوں گا, ایسے ہی کروں گا. یہاں لوگ, اور اگر میں خود اگر کک بیک لے رہا ہوں, میں خود ایک گناہوں میں دھنسا ہوا ایک شخص ہوں, تو میں کسی کو ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی تحقیق ہے, اور جو ایک روحانی ہمارے اعتقادات ہیں اور ہمارے دل کے بہت قریب ہیں, کہ جو ظہور ہے حضرت مہدی کا, یا ظاہر ہے ایک وہ ہمارا ایمان اس بات پہ بھی ہے کہ ہم نے ایک ڈے آف ججمنٹ آنا ہے, تو وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کچھ نشانیاں نظر آتی ہیں ہمیں, کیونکہ ہم نے بچپن میں جو سنا تھا کہ ایسے ہوگا تو یہ کسی قرب قیامت کی نشانیاں ہوں. بلکہ میں نے تو ڈاکٹر صاحب سے سنا تھا. نہیں ویسے وہ ہم نے بچپن میں اور سورسز سے بھی سنا, تو یہ سمجھتے ہیں یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں, یہ کچھ تو خون, یہ بھوک, یہ میں آپ کو صرف ایک دیکھیں, وہ تو اللہ کا, یہ تو اللہ کی ذات صرف جانتی ہے کہ وہ وقت کون سا ہوگا. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ جو اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں نا, اس سے پہلے بھی تو اس طرح سے بدترین حالات ہوئے ہوں گے نا پچھلے 100-200 سالوں میں. کہیں سے ہلاکو خان نکلا ہوگا چند ہزار سال پہلے, ٹھیک ہے نا, ہلاکو خان آیا ہوگا, کوئی عذاب آ گئے ہوں گے, کوئی خونی جنگیں ہو گئی ہوں گی گزری صدی میں, یا اس سے پہلے کوئی نیپولین آ گیا ہوگا, کچھ اور ہو گیا. لیکن یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں اتنی آبادی کبھی نہیں تھی. دنیا میں کبھی 8 اسی زمین پہ انہی وسائل کے ساتھ 8 ارب انسان کبھی نہیں تھے. 8 ارب انسان. اور اگر آپ آج سے صرف 100 سال پہلے چلے جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار اتنے تھوڑے لوگ دنیا میں رہتے تھے. 1.23 بلین. تو 8 ارب لوگ انہی وسائل کے ساتھ موجود ہیں. اتنا ہی پانی ہے, اتنی زمین ہے, اتنا ہی گندم کی کاشت کرنے کی جگہ. 8 بلین لوگ ہیں, اور آبادی بڑھ رہی ہے, آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں, وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں جو ہے وہ لوگ پہلے اپنے شہروں کے اندر ہی, اپنے شہر کے اندر ہی, یا اپنے گاؤں کے اندر ہی ان کو ایک بہت بڑا علاقہ ایسی جگہ مل جاتی تھی جہاں وہ جا کے جو ہے وہ پکنک بھی منا لیتے تھے, بیٹھ بھی جاتے تھے, سب کچھ کر لیتے تھے. اب آپ کو ایسی جگہ ڈھونڈنے کے لیے کئی شہر عبور کرنے پڑتے ہیں کہ یار وہ کہیں اوپر ہم شمالی علاقوں میں چلے جاتے ہیں, کہیں اور چلے جاتے ہیں. پہلے ایسی جگہ آپ کو لاہور کے درخت ہوتے تھے, لاہور میں بھی ملتی تھی, پنجاب میں, سندھ میں, کراچی میں, بلوچستان میں, ہر جگہ آپ کو ملتی جگہ. اب آپ کو سمجھ نہیں آتا کہاں جائیں. دوسری, یا ہوٹلز میں جائیں یا کسی پارک میں جا کے بیٹھ جائیں, کیا کریں. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری بات جو آپ نے ظہور مہدی کے حوالے سے کی قاضی صاحب, دیکھیں آج دنیا جہاں کھڑی ہے ایسے مناظر شاید کبھی نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے جب جینوسائیڈ ہوتے تھے یا قتل عام ہوتے تھے تو اس وقت شاید اتنا ایک علاقے میں قتل عام ہوتا تھا تو تاریخ ابھی تک سوچتی رہتی ہے کہ یار کتنے لوگ مرے تھے, ہوا تھا, نہیں ہوا تھا, کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, کتنے کے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ نادر شاہ نے کیا کیا تھا دہلی میں آ کے, ٹھیک ہے نا, یا بغداد کے ساتھ کیا ہوا تھا, ہلاکو خان نے, چنگیز خان نے کیا کیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی اس وقت ایشو یہ ہے کہ جو عذاب کی چند بدترین قسمیں ہیں, یہ شاید سب سے زیادہ, آپ مجھے کہیں کہ سب سے بدترین عذاب کیا ہے, تو یہ وہ عذاب ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں, اور وہ ہے بے حسی. لوگوں کا جو امیون ہو جانا ہے نا قاضی صاحب, بے حس ہو جانا کہ یار آج کیا خبر ہے بھائی, جی وہ آج 1000 لوگ مرے ہیں, میں ٹھیک ہے یار, چلو یار ڈپریس نہ کرو یار, کھانا کھاتے ہیں. یہ جو بے حسی ہے نا, بالکل, یعنی لوگ ٹھہر کے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے ان پہ, اور یار اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم فرمائے, اور پھر کھانا کھانے سے پہلے ہم یہ کہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے, اتنے لوگ وہاں پہ, بچے اور عورتیں اور ہم سے کہیں اچھے لوگ وہاں پہ اس وقت اس روٹی کے لیے ترس رہے ہیں جو تو نے ہمارے سامنے, اور کس سرزمین پہ وہ ایسا ہو رہا ہے. پروردگار تیرا شکر ہے, انبیاء کی سرزمین, انبیاء کی سرزمین پہ. اور آپ کل ایک فقرہ بولا ٹرمپ نے, اور میں کانپ کے رہ گیا پریس کانفرنس, اور یوں سے بول گیا آئی کلڈ قاسم سلیمانی. ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, ایک طریقہ ہے ہر مذہب میں, کرسچینٹی میں, کہ یار مجھ پہ یہ الزام ہے, ایک کورٹ ہے, کورٹ آف لا میں پیش کریں اور ایویڈنس رکھیں. اب دنیا کا سپوزڈلی دی موسٹ پاورفل مین
وہ کھڑے ہو کہتے ہیں آئی کلڈ قاسم سلیمانی. نہیں تو یہ وہ بےحسی ہے. نہیں تو اس کی طرف آپ اشارہ کریں. نہیں تو ایران میں ان کی پوری قیادت، ایران کی پوری قیادت، اسکول کے بچے غزہ میں جو 5,000 پاؤنڈ وزنی بم گرایا اور وہ فخریہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زمانے کار زمانے کی ان مرڈرز کے ہاتھ میں ہے، کولڈ بلڈڈ کلرز ہیں یہ. لیکن ڈاکٹر صاحب میں جو بات کہہ رہا ہوں، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، میں ان کو بالکل برا نہیں کہہ رہا. میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ ہم اس عذاب سے گزر رہے ہیں جو بے حسی ہے. ہم اس وقت اگر اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، تو ہم اتنے بے حس ہیں کہ ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہم یہ مسائل کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو نعمت ہے. یہ بالکل سر آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں نتان یاہو کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کہیں نتان یاہو دجال کی ظہور تو نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. یہ وہ کہتا ہے کہ یہ روحانی مشن ہے. وہ کہتا ہے یہ روحانی مشن ہے. 3,000 سال پرانی زمین ہم نے حاصل کرنی ہے، یہ ہمارا روحانی مشن ہے. لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جنگ لگ گئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں. یہ بے حسی ہے، اور وہ اس کو روحانی مشن کہہ کے اس کو پورا کرنے کے چکروں میں ہے. سر میں اسی حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ وہ تو روحانی مشن لے کے بیٹھے ہوئے اور ہم اس کو ایک علاقے کی جنگ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ، پہلے غزہ کے ساتھ جنگ تھی، پھر ایران کے ساتھ ہوئی، پھر یا ہو رہی ہے، جاری ہے، لبنان کے ساتھ ہے. کیا وہ آہستہ آہستہ روحانی مشن کو پورا کرتا وہ گریٹر اسرائیل کی جو ہے؟ نہیں، یہ بات آپ نے درست کی ہے کہ وہ اس قتل عام کو، یہ جو خون بہایا جا رہا ہے، اس کو وہ روحانی مشن سمجھ رہے ہیں. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کو وہ ایک مذہبی عقیدہ سمجھ کے وہ قتل عام جب کر رہے ہیں تو ان کے نزدیک یہ کوئی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی زندہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی عورت نہیں ہے، یہ کوئی آدمی نہیں ہے. یہ ان کے نزدیک ایک مذہبی فریضہ ہے کہ یار یہ نمبرز ہیں. آج کتنے؟ یہ آج 500 یا 5,000 نہیں جی. تو یہ ان کے نزدیک. میں جو اپنی بے حسی کی بات کر رہا ہوں نا، اپنی بے حسی وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے امیون ہو گئے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. وہ اتنی زیادہ ہو رہی ہیں. اتنی ایگزیکٹلی. پہلے دیکھیں نا، مطلب میں کوئی 1000 سال پرانی بات نہیں کر رہا، میں چند سالوں پہلے بات ہی کر رہا ہوں کہ اچانک کہیں کوئی واقعہ ہوتا تھا، پورا محلہ، پوری سوسائٹی کھڑی ہو جاتی تھی، یار فلانے کے گھر میں بیماری ہے، فلانا آدمی پریشان آ رہا ہے، یار فلانا آدمی پریشان آ رہا ہے، غمی خوشی سارے اکٹھے جیل، سارے اکٹھے جیل. بالکل. آج جو ہے، آج اگر آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی کہیں پر، جو میں نے آپ سے بات کی نا کہ ہمارے رویوں کا بھی شاید حساب ہوگا. مطلب یہ رویہ کیا، مطلب میں وہاں پر غزہ میں جا کے اسے کچھ نہیں کر پا رہا، مثال کے طور پر نہ آپ کر پا رہے ہیں جی. لیکن ہم اتنا تو صرف سوچ سکتے ہیں نا اپنے ذہن میں کہ پروردگار وہاں پر جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، پروردگار تیرا شکر ہے. وہاں دوائیاں نہیں ہیں، اسپتال تباہ ہو گئے، پروردگار ہم کم سے کم دوائی تو لے سکتے ہیں. تو میں اس بات کی صرف کر رہا ہوں کہ ہم کم سے کم شکر تو ادا کریں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائشوں سے گزارا. جو آپ نے بات کی تھی پہلے شروع میں کہ ہر شخص جو ہے وہ قحط سے جانا چاہتا ہے امیر بننے کی طرف، وہ دعا کرتا ہے. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قحط میں بھی لوگ ہیں، جو پریشان حال بھی ہیں، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان سے کہیں زیادہ مصیبتوں کی شکار ہیں لوگ. مجھے کیا پریشانی ہے کہ بل میں کیسے دوں گا، میرا بجلی کا بل کیسے میں نے دینا ہے، اور میں نے گیس کا بل کیسے دینا ہے. لیکن اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ مہینوں سے، اور یہ کئی غاروں کے دور کی بات نہیں کر رہا میں، یہاں سے جیتے جاگتی جن کو جو یہ کہتے ہیں کہ یار اللہ کرے کبھی یہاں پر بجلی آ جائے دوبارہ، جو ہمارے گھر تباہ ہو گئے اس میں. تو میں صرف یہ بات کر رہا ہوں. میں سر اسی طرف آ رہا ہوں. آپ کا بھی میں نے وہ پوری سیریل سنی ہوئی ہے، اینڈ آف ٹائم. اس میں آپ نے بھی یہ بات کی اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی میں نے باقاعدہ طور پہ سنی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، گری کے رحمت کرے. بہت بڑے انسان تھے. کہ جو بات ہم کر رہے ہیں بے حسی کی، ایک شخص جو کہ بہت ہی پرہیزگار تھا، بہت ہی نیک تھا، ہر وقت اللہ اللہ کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا. اللہ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ اس بستی کو الٹ دو. تو وہ جب نیچے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ شخص تو بہت عبادت کر رہا ہے، اور جب عبادت کر رہا ہے اتنی عبادت کر رہا ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے. تو آپ نے دوبارہ رجوع کیا اللہ تعالیٰ سے
کہ یا اللہ یہاں تو ایسا شخص ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو نیچے رکھ کے اوپر الٹ دو، کیونکہ اس کے چہرے پر کبھی ملال نہیں آیا، اس کا چہرہ کبھی سرخ نہیں ہوا جب میرے جو احکامات جٹلائے جاتے تھے اس وقت، جب لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری میں یا اس وقت غربت میں مارے جا رہے تھے، اس کا چہرہ تو کبھی سرخ نہیں ہوا. یہ تو بے حس انسان ہے، اس کے اوپر ساری بستی الٹو. تو اس کا مطلب ہے کہ سر جو بے حسی ہے وہی ہمارے لیے وبال بن گئی ہے. جو قرب قیامت سے پہلے جی جی اب قیامت سے قرب قیامت پتہ نہیں کتنا اس میں علامات بعیدہ اور بالکل، علامات وہ ساری اس سے فوراً پہلے کیا ہوگا، لیکن پہلے اس میں ایک علامت بے حسی بھی ہے کہ لوگ بے حس ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگ امیون ہو جائیں گے، لوگ عادی ہو جائیں گے اس بات کے کہ یار وہ ٹھیک ہے نا یار، اس کے اچھا یار کیا ہو گیا، ادھر ہو رہا ہے نا، ہمارے گھر میں نہیں ہو رہا، اور ہم تو بیٹھے ہیں نا یار آرام سے. آپ کسی کو جا کے کہیں کہ یار وہ باہر لوگ بھوکے ہیں، بہت سارے آج بچے پریشان حال ہیں، وہ شہر میں اتنی جو ہے وہ جانیں چلی گئی ہیں، تو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں جو یہ اس طرح کی باتیں سن کے کہتے تھے کہ پروردگار اس بستی پہ اپنا کرم کر. لیکن آج لوگ امیون ہو چکے ہیں. آج کسی سے بات آپ کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے ڈپریشن نہ، مجھے ایسی ڈپریسنگ باتیں نہ بتاؤ کہ یار 1000 بچے مر گئے، یار مجھ سے بیٹھو اچھی اچھی باتیں کرو. مطلب لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کا ایک ایک پل اور ایک ایک رد عمل جو ہے کسی بھی واقعے پہ، یہ ایک امانت کی طرح ہے زندگی. مطلب مجھے اس میں بتانا ہے کہ جب یہ مجھے خبر ملی کہ وہاں پر اس بستی میں 1000 بچے آج شہید ہو گئے، تو میرا رسپانس کیا تھا؟ کیا میں نے اس وقت یہ کہا کہ پروردگار ان پہ کرم کر اور جو تو نے دیا اس پہ میں شکر کرتا ہوں، یا میں نے کہا کہ جاؤ یار چھوڑو مجھے کھانا کھانے دو، مجھے کھانا کھانے دو یار، میرے آگے وہ ڈنر لے کر آؤ یار، مجھے ڈسٹرب نہ کرو یار، ایسی ڈپریشن والی خبریں نہ سنایا کرو. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، یہ گفتگو میاں صاحب جاری ہے، ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، ہم جلدی واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے.